دوسرا جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے 87واں سورہ ہے، اور یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورے میں گائے کو ذبح کرنے کا قصہ بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہوا، اور قاتل کے بارے میں جھگڑا جب کافی بڑھا تو اللہ کے حکم سے ایک گائے کو ذبح کیا گیا، اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم سے مس کیا گیا تو وہ حکم خدا سے زندہ ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کی۔ اسی واقعے کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس سورے کی ابتدا الف لام میم سے ہو رہی ہے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ حروف قرآن مجید کے بعض سوروں کی ابتدا میں استعمال ہوئے ہیں۔ یہ صرف سورے کے افتتاحیہ حروف نہیں، بلکہ ان میں وہ راز پوشیدہ ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے بعض مستقل آیت ہیں اور بعض آیت نہیں، بلکہ جزء آیت ہیں۔ آیت نمبر 41 کے مطابق اللہ اپنی آیات کو ناپائیدار چیزوں کے عوض بیچنے سے منع کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ آیات الہی کو اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اللہ نے الفاظ میں ہیرا پھیری کے ذریعے اپنے باطل عقائد اور دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے سے منع کیا ہے۔ آیت نمبر 44 کے مطابق بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نصیحت پر عمل کر کے کچھ لوگوں کو نجات ملے گی، لیکن یہ بدبخت جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ آیت نمبر 144 میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ جس مسجد میں نماز کی ادائیگی کے دوران یہ حکم نازل ہوا تھا اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 207 کا مصداق حضرت علی علیہ السلام ہیں، جب انہوں نے شب ہجرت بستر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیٹ کر ان کی زندگی کا تحفظ کیا۔ آیت نمبر 259 میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب ایک دیہات سے گزرے تو دیکھا کہ اہل قریہ مر چکے ہیں۔ آپ نے اللہ سے سوال کیا کہ وہ انہیں کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا تو دیکھا کہ کھانا تازہ ہے، لیکن ان کا گدھا گل سڑ کر ختم ہو چکا ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ گدھے کے اجزاء یکجا ہوئے اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے انہیں سمجھا دیا کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 274 حضرت علی علیہ السلام کی شان میں اس وقت نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام کے پاس صرف 4 درہم تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان میں 1 درہم رات کو، 1 دن کو، 1 اعلانیہ اور 1 چھپا کر صدقہ دیا۔ اس سورے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والا پہلا سورہ ہے۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ احکام اسی سورے میں بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ روایت میں موجود ہے کہ سورہ بقرہ تقریباً 500 احکام پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ
هدى للمتقين. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کے لیے سب برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر گویا مہر لگا دی ہے کہ نہ کچھ سنتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، اور آنکھوں پر بھی پردے پڑ گئے ہیں، ان کے واسطے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. یہ خدا اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنے ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. ان کے دلوں میں بیماری ہے اور خدا نے نفاق کی بنا پر اسے اور بھی بڑھا دیا ہے، اب اس جھوٹ کے نتیجے میں انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. حالانکہ یہ سب مفسد ہیں اور اپنے فساد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان اختیار کر لیں، حالانکہ اصل میں یہی بے وقوف ہیں اور انہیں اس کی واقفیت بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ جب یہ صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیاطین کی خلوتوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی پارٹی میں ہیں، ہم تو صرف صاحبان ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، حالانکہ خدا خود ان کو مذاق بنائے ہوئے ہے اور انہیں سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے ہے جو انہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی ہے، جس تجارت سے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی ہدایت ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے روشنی کے لیے آگ بھڑکائی، اور جب ہر طرف روشنی پھیل گئی تو خدا نے اس کے نور کو سلب کر لیا، اور اب اسے اندھیرے میں کچھ سوچتا بھی نہیں ہے۔ صم بكم عمي فهم لا يرجعون، یہ سب بہرے، گونگے اور اندھے ہو گئے ہیں اور اب پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين۔ ان کی دوسری مثال آسمان کی اس بارش کی ہے جس میں تاریکی اور گرج چمک سب کچھ ہو کہ موت کے خوف سے کڑک دیکھ کر کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، حالانکہ خدا کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ بچ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چکا چوند کر دے کہ جب وہ چمک جائے تو چل پڑیں اور جب اندھیرا ہو جائے تو ٹھہر جائیں۔ خدا چاہے تو ان کی سماعت و بصارت کو بھی ختم کر سکتا ہے کہ وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اے انسانوں، پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی خلق کیا ہے، شاید کہ تم اسی طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اس پروردگار نے تمہارے لیے زمین کا فرش اور آسمان کا شامیانہ بنایا ہے، اور پھر آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے ہیں، لہذا اس کے لیے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔
اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس کا جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلاؤ اگر تم اپنے دعوے اور خیال میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جسے کافرین کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان اور عمل صالح والوں کو بشارت دے دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں جب بھی وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، حالانکہ وہ صرف اس کے مشابہ ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا بھی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اللہ اس بات پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمتر کی مثال بیان کرے۔ اب جو صاحبان ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے خدا کا مقصد کیا ہے؟ خدا اسی طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے، اور گمراہی صرف انہی کا حصہ ہے جو فاسق ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارے والے ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ آخر تم لوگ کس طرح کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اور خدا نے تمہیں زندگی دی ہے اور پھر موت بھی دے گا اور پھر زندہ بھی کرے گا اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیروں کو تم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا تو 7 مستحکم آسمان بنا دیے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خونریزی کرے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. تو ارشاد ہوا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اور خدا نے آدم کو تمام اسما کی تعلیم دی اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے خیال استحقاق میں سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ملائکہ نے عرض کی کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ارشاد ہوا کہ آدم اب تم انہیں باخبر کر دو. تو جب آدم نے باخبر کر دیا تو خدا نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب کو جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا. اس نے انکار اور غرور سے کام لیا اور کافرین میں ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور ہم نے کہا کہ اے آدم اب تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ساکن ہو جاؤ اور جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا اور ایک خاص وقت تک کے لیے عیش زندگانی رہے گی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم نے پروردگار سے کلمات کی تعلیم حاصل کی اور ان کی برکت سے خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے اتر پھر اگر ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی اس کا اتباع کر لے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.